بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال في موضع آخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو شمائل نبوی ہے۔ شمائل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک جسم عطا کیا تھا وہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کون سی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑی کتابیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب ہے الشمائل المحمدیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کا جسم مبارک کس طرح تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مختصر اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اشیاء تھی، چیزیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے، اور علماء نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کا تذکرہ کیا گیا۔ ہم آج کے سبق میں صرف 3 باتیں ذکر کریں گے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیا تھی۔ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس کیا ہوتا تھا، اور سوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کیا تھے۔ بس انہی 3 چیزوں کا تذکرہ ہوگا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہی شمائل ترمذی، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اسی کتاب سے ہم نقل کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی ہوتا ہے، جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور پیغمبری عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے عیب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا ظاہری یا باطنی عیب اس شخص میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اب تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، کم و بیش 1,24,000، ان میں کسی میں بھی ظاہری اور باطنی کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی
مخلوق میں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین اور سب سے جمیل ان کو بنایا تھا اور سب سے با اخلاق ان کو بنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبری کا اعلان کرتا ہے تو بہت سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی میں یقیناً عیب ہو تو سب سے پہلے اسی عیب کو نشانہ بنایا جائے گا، سب سے پہلے اسی عیب کو نشانہ بنا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ہر قسم کے عیب ظاہری باطنی سے پاک رکھا۔ خاص طور پر حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء سے بھی افضل اور بہترین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم کیسا تھا، اس کی نقشہ کشی اور اس کی تصویر جو ہے کئی حضرات نے کھینچی ہے۔ ایک خاص صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ہند ابن ابی حالہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ان تین صحابہ کی ہم مختصر روایات جو ہے ذکر کرتے ہیں، البتہ میں اس کا اردو ترجمہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شمائل ترمذی، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے خصائل نبوی کے نام سے۔ بڑی بہترین کتاب ہے، انسان کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کا بھی تذکرہ ہے اور تمام اخلاق عادات کا تذکرہ ہے، تو اسی سے اس کا ترجمہ میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، یعنی جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ بلکہ ایک روایت اسی کتاب میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 14ویں چاند میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالتے تھے اور دوسری نظر جو ہے 14ویں چاند پہ۔ فرماتے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 14ویں کے چاند میں بھی ایک دبا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیان درجے کا تھا، یعنی نہ تو آپ پست تھے یعنی پست قد اور نہ لمبے قد والے تھے۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بندوں میں بیٹھتے تھے، یعنی جن کا نارمل قد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بلند نظر آتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قد عطا فرمایا تھا۔ فرماتے سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی سر مبارک جو ہے جسے ذہین لوگوں کا سر بڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ویسا، یہ بھی نہیں کہ اتنا زیادہ بڑا ہے جو بھدا دکھے۔ فرماتے آگے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے، بلکہ کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکالتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو بال ہے جن کو موئے مبارک کہتے ہیں، وہ بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور کروڑ بھی نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا کروی شیپ ان میں تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بال سیدھے کرتے تو عام طور پر بیچ سے مانگ نکل آتی تھی، یعنی بیچ میں اس کو ہم کشمیری سم کہتے ہیں، اور اگر کبھی خود سے نہیں نکل آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کنگھی کے ذریعے سے نکال لیتے تھے۔ یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پہ مانگ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ مانگ نکالا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر جب مدینہ طیبہ آئے
تو وہاں یہود بھی لمبے بال رکھتے تھے لیکن وہ مانگ نہیں نکالتے تھے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیئر سٹائل تک کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے قوم کسی دوسرے مذہب کے ہیئر سٹائل کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایسا چاہا کہ ان کی مخالفت کی جائے تاکہ موحدین امت محمدیہ کے امتی جو ہے وہ بالکل الگ نظر آئیں. اچھا جی، آگے فرماتے جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہاں کان کی لو تک جو نرم گوشت ہے وہاں تک رکھتے تھے، یا مکمل مونڈھے تک ہوتے تھے یعنی شولڈرز تک، یا اس کے درمیان ہوتے تھے. بس اسی 3 قسم، یعنی اس سے کم نہیں ہوتے تھے، لو سے کم نہیں ہوتے تھے اور مونڈوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. بس اسی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہوتے تھے. عام طور پر بلکہ کبھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کے بال مونڈے ہوں اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے رکھے ہوں. ہاں، صرف حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک جو ہے صاف کرنا ثابت ہے. آگے فرماتے رنگ مبارک چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ تھی. رنگ جو ہے چمکیلا تھا، یعنی کسی کا چہرہ ہوتا ہے نا جو چمک رہا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ جو ہے وہ ڈم سا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک چمکدار تھا. پیشانی مبارک کشادہ تھی، یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فور ہیڈ تھا مبارک وہ جو ہے کشادہ تھی، جس طرح ذی عزت لوگوں کا کشادہ جو ہے چہرہ ہوتا ہے، کشادہ پیشانی ہوتی. ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے. دونوں ابرو جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے. ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی. آئی بروز جو ہے جس کو ابرو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمدار تھے، یعنی بالکل سٹائل میں تھے اور بہت زیادہ بال بھی تھے اس میں، لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں تھے، درمیان درجے کے تھے. اور البتہ دونوں جو ہے بیچ میں یہ ملے ہوئے نہیں تھے، یعنی بیچ میں خالی جگہ تھی. یہاں پہ ایک رگ مبارک دکھتی تھی. جب غصہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کسی پر تو اس وقت یہ ابھر جاتی تھی. ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا. ابتدا میں دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک بڑی والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے ورنہ زیادہ بلند نہیں ہے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز مبارک، ناک مبارک تھوڑی بلند تھی اور چمکدار تھی اور اس پہ نور چمکتا رہتا تھا. جب بھی کوئی بندہ دیکھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک کی نورانیت سے جو ہے متاثر ہو جاتا تھا. فرماتے داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی. داڑھی مبارک مکمل یہاں سے تھی اور پوری گنجان، بہت جو ہے گھنی داڑھی تھی. کھال مبارک اندر سے نظر نہیں آتی تھی اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے اندر جو پتلی تھی، جس کو آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہو، بالکل بلیک تھی. رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، یعنی رخسار مبارک کا مطلب یہ بالکل ہلکے تھے، ہموار تھے، یعنی موٹے تو ایسے نہیں تھے. دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا. دہن مبارک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو منہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دہن مبارک کہتے. فرماتے وہ ٹھیک تھا، چھوٹا سا بھی نہیں تھا، تنگ سا، بہت معتدل کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا فصل بھی تھا. دانت مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو دندان مبارک کہتے ہیں بالکل باریک تھے، موٹے دانت نہیں تھے اور ان میں بیچ میں تھوڑی بہت جو بیچ میں جگہ تھی، یعنی بیچ میں جو گیپ تھا، تھوڑا گیپ تھا. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کلام فرماتے تھے، بات کرتے تھے تو ایک نور سا نکلتا تھا ان ذروں سے، یعنی ان کے بیچ سے. گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورنی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے
اور رنگ میں چاندنی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے وہ بہت پست بھی نہیں تھی اور زیادہ لمبی بھی نہیں تھی، بلکہ تھوڑی بہت لمبائی تھی اس میں، اور بالکل پتلی سی تھی، لیکن اتنی بھی پتلی نہیں تھی، بلکہ بڑی خوبصورت، جس طرح تراشی ہوئی گردن ہو، اور خوبصورت تھی اور بڑی صاف تھی۔ جی، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعضاء وہ نہایت معتدل تھے اور پرگوشت تھے، اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ پتلے سے نہیں تھے اور موٹے بھی نہیں تھے، بلکہ گوشت دار تھے۔ چنانچہ پیٹ اور سینے مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیٹ باہر بھی نہیں نکلا تھا لیکن اندر بھی نہیں تھا، سینے مبارک جو ہے کہ برابر تھا، اور تھوڑا سا پیٹ مبارک اندر تھا اور سینے مبارک چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شولڈر دو ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ تھا، گیپ تھا، جو بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوڑ مبارک تھے، جیسے یہاں کا جوڑ ہے اور اسی طرح کا، یہ تھوڑی مضبوط ہڈیوں سے تھی اور بڑی تھی۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روشن چمکدار نظر آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی باڈی تھی وہ بھی بالکل خوبصورت اور چمکدار تھی۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک سے لے کر ناف مبارک تک ایک بالوں کی ایک دھاری تھی، یعنی ایک لکیر سی تھی، بہت زیادہ بال بھی نہیں تھے، وہ لکیر سی تھی، خوبصورت لکیر۔ فرماتے اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھا۔ یعنی سینے مبارک پہ بال نہیں تھے، پیٹ پہ بھی بال نہیں تھے، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں اور سینے مبارک کے بالائے حصے پر بال تھے۔ البتہ یہ جو دونوں شولڈرز ہیں ان میں اور تھوڑے بازوں میں اور یہاں پہ سینے مبارک کے اوپر تھوڑے بال مبارک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھی اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسٹ، کلائی جس کو ہم کہتے ہیں، ہتھیلیاں یعنی یہ بیچ کا حصہ، اور اسی طرح دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدمین مبارک بالکل پرگوشت تھے، یعنی پتلے سے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کیسے تھے؟ نیچے جو ہے گہرائی تھی، یعنی بالکل سلیٹ بھی نہیں تھے، سیدھے نہیں تھے، بلکہ بیچ میں، یعنی نیچے سے جو ہے تھوڑا سا یہ گہرا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اتنے صاف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اتنے جو ہے چکنے سے تھے کہ ان پر جب پانی پڑتا تھا نا، وہ نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ فوراً چلتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو جھک کر تشریف لے جائے۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے کہ جیسے اوپر سے، یعنی چڑھائی سے کوئی بندہ اتر رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی چڑھائی سے اترے گا تو وہ تھوڑا جھک کے اترتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اترتے تھے، یعنی اس طرح چلتے تھے اور آہستہ چلتے تھے کہ اگر سوکھی لکڑی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک قدم رکھتے تو اس سے آواز نہیں پیدا ہوتی، بالکل اعتدال کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے تھے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں، جب کسی کی طرف یعنی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس وقت آہستہ آہستہ نہیں چلتے تھے، چھوٹے نہیں، بڑے بڑے قدم اور تھوڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔
جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا یا حضور کو ان سے بات کرنی ہوتی تو مکمل توجہ کرتے. ایسے نہیں جیسے ادھر بیٹھا ہاں جی بتائیے، ہاں جی بتائیے، اس طرح نہیں، مکمل اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی، نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے چشمان مبارک نیچی رکھتے تھے، اور قرآن کا حکم بھی ہے، ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ہر ایمان والے کو، ہر ایمان والی عورت کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اونچی نگاہیں نہیں. کوئی بھی ہو نیچی نگاہیں جب انسان رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان بد نظری سے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب انسان نظر پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر دل پر کہاں سے انسان کنٹرول کر پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ نظر نیچی رہتی تھی. عادت شریفہ عموماً گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو اس طرح نہیں دیکھتے تھے، بلکہ تھوڑا سا آنکھ بند کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا ہوتا، ایسے نہیں کہ آگے آگے چل رہے ہیں اور باقی پیچھے چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ صحابہ کو فرماتے تھے آپ چلیں، اور بیچ میں چلتے تھے یا پیچھے پیچھے چلتے تھے اور یہیں سے سلام کرتے تھے. بلکہ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تک یہیں سے، یعنی بچوں کو بھی یہیں سے سلام کرتے تھے. یہ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا کشادہ تھا، وسیع دل والے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انسان جو کچھ بھی مانگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. نرم طبیعت کہ سخت سے سخت دشمن جو ہے، نرم طبیعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت دیکھ کر زیر ہو جاتا تھا. اور معاشرت اور معاملات میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کریم تھے، بہت ہی شرافت تھی، بہت ہی شریف تھے. آپ نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے جو زمانے جاہلیت میں نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، کہ میں نے آپ کو سب سے شریف انسان اور شرکت میں معاملہ کرتے ہوئے سب سے بہترین انسان پایا. اچھا، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریفتہ اور دل دادا ہو جاتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو اس کے اوپر رعب چھا جاتا. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ 1 مہینہ کی مسافت، یعنی جہاں سے چلتے چلتے وہاں تک 1 مہینہ لگتا ہو، اگر کوئی اتنا دور میرے پاس سے ہے، اور تو اللہ تعالیٰ وہاں ہی اس کے دل میں میرا رعب ڈالتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہر کسی کے اوپر چھا جاتا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے کچھ فرماتے تھے، کچھ فرمانا چاہتے تھے، تو سب صحابہ کرام نہایت خاموشی کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچی کر کے سنتے تھے. ایسا رعب طاری ہوتا تھا. البتہ جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بار بار رہتا تھا، جان پہچان ہو جاتی تھی، تو پھر وہ رعب ان کے اوپر نہیں رہتا، بلکہ وہ رعب جو ہے محبت میں تبدیل ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص نہ پہلے کبھی گزرا ہے نہ کبھی اس کے بعد. یعنی اس بارے میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر جو ہے بڑا مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے کبھی نہیں جنا. آپ کو ہر کسی عیب سے پاک پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ نے اپنے آپ کو چاہا. یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے میں تجھے کیسا بنایا جائے، تیرے جسم کو کیسا، تو وہ کس طرح اپنا بتائیے میری ناک ایسی ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، میرا یہ ایسا ہو. تو شاعر فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پوچھا گیا، پوچھا تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا جیسا بنایا، لیکن فرماتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بنایا کہ آپ کیسا چاہتے ہیں آپ کو بنائے. تو یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ایسا فرماتے ہیں. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانک قامت تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ ایک جبہ لگا کے، لیکن وہ پورا سرخ بھی نہیں تھا، اس میں سفید دھاریاں وغیرہ تھی. فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی شخص کو آج تک نہیں دیکھا. بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ان میں سے کچھ حدیثیں 2-3 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، ورنہ شمال ترمذی میں 20 حدیثیں ہیں جن میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور مبارک جسم اطہر کیسا تھا وہ بیان کیا گیا ہے. جی، اس کے بعد دوسرا عنوان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کیسے تھے. قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، اعلیٰ اخلاق کے اوپر آپ فائز تھے. یہی حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے ہیں. اس کا ایک تسلسل قائم رہتا کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے. دنیاوی جو کام ہے بظاہر وہ بھی وہ کام جن میں آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور رکھا ہے، بس وہی انہی کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے. اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر خاموش رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت دانائی عطا فرمائی ہوتی ہے وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش رہتے تھے. جب ضرورت پڑتی تھی تب بات فرماتے تھے، اور گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے اور اسی طرح اختتام فرماتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب گفتگو کرنی ہوتی تھی تو اچھی طرح الفاظ بیان فرماتے، یعنی اچھی طرح بیان فرماتے تھے. یہ نہیں جیسے لوگ بے توجہ کے ساتھ آدھے الفاظ ادا کرتے ہیں، یعنی پوری گفتگو اچھی طرح صاف نہیں کرتے بلکہ بس آدھی بات. مثال کشمیری میں کہتے ہیں اب کہ کسی کو آپ کو کسی سے پوچھنا ہے آپ وہاں گئے تھے، آپ گئے تھے ایسے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، اس کو کہتے انہوں نے کیا کہا، پھر کیا ہوا، ایسے اس طرح متکبروں کی طرح اور ایسے بے ادبوں کی طرح بات نہیں فرماتے بلکہ بالکل گفتگو کا آغاز اور اختتام میں فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طرح الفاظ ادا فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نہ زیادہ اختصار. جب رسول اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے جتنا بیان کرنا ہے اتنا ہی بیان کرتے تھے، نہ کمی کرتے تھے اس میں نہ زیادہ کرتے تھے اس میں، نہ زیادتی ہوتی تھی.
آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ درست خو یعنی بد مزاج تھے اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد مزاج نہیں تھے، یعنی سخت نہیں تھے، اور کسی کی اہانت پسند نہیں فرماتے تھے. یعنی کسی، جیسے ہم کہتے ہیں کسی بیچارے کو کچھ ہو گیا تو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا. نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو، اور اس کی برائی نہ فرماتے. جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے بہت زیادہ نعمت ہے، گرچہ چھوٹی سی نعمت ہو. کبھی برائی بیان نہیں کرتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی نہ کرتے نہ تعریف کرتے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کھانے کی تعریف کرتے، بہت زبردست ہے جی، ہاں مناسب تعریف، بہت اچھا پکایا ہے، مثال اس طرح. اور کبھی برائی نہیں کرتے تھے. اگر کھانے میں کچھ بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ نہیں کہتے تھے بہت برا بنایا، وہ کیا، یہ نہیں فرماتے. دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس پر غصہ نہیں آتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا انس بن مالک 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. البتہ تھے 10 سال کے جب آئے، پھر 20 سال کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ ایک دن 2 دن آپ اس کے پاس گئے، 10 سال جس نے خدمت کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی چیز پر نہیں ڈانٹا، کبھی، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں فرمایا. ان کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا. فرماتے میں گیا، باہر بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہوا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. فرماتے ہیں اس کے بعد کافی دیر تک جب میں کھیلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، میں فوراً دوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں فرمایا کہ بیٹا کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یعنی دنیا اور دنیا کے متعلق جو بھی چیز ہے کبھی اس پہ غصہ نہیں آتا تھا. ہاں اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لیا. یعنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی انتقام نہیں لیتے. ہاں دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. دین کے معاملے میں اللہ کا حق ہے، دین کا حق ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں فرماتے. جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے. یعنی جب اشارہ کرنا ہوتا تھا ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے. اچھا، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے، یعنی ہاتھ کو یوں پلٹ دیتے، اچھا یوں، ایسے. گفتگو کرتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے. یعنی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں، یہ ہتھیلی ہے اور یہ انگوٹھا، یوں ملاتے تھے، یوں. غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے. یعنی کبھی کسی نے کچھ گڑبڑ کی ہو، حضور کو ان پہ غصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، بس صرف چہرے مبارک پھیل لیتے تھے. خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش ہو جاتے تھے تو نظریں جھکا لیتے تھے. یہ نہیں کہ بس کھلکھلا رہے ہیں، بہت ہنس، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی فرماتے ہیں ایک 3 طرح کا ہنسنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہا لگانا، جو لونڈے لفنگوں کا کام ہوتا ہے کہ اتنا ہنستے ہیں کہ دوسرے محلے والے بھی سنتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ضحک، یعنی آپ ہنس رہے ہیں لیکن سامنے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور باہر لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ. تیسرا ہوتا ہے تبسم، مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسکرایا کرتے تھے. جی. حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی، بے حیائی، بے شرمی سے دور تھے، بازاروں میں کبھی بلند آواز نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں جنگ کے موقع پر جب جہاد ہوتا تھا اس وقت، لیکن عام حالات میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سروکار ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی تعریفیں زیادہ کرتے تھے، نہ کسی کے بارے میں برائی کرتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات وہ تو آپ نے بہت سارے پڑھے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، یعنی دنیا کے خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اب یہ اخلاق کا چیپٹر تو اتنا بڑا ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایک عالم ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کی کتاب نظرۃ النعیم تقریباً 10-15 والیومز میں، اتنی موٹی کتاب ہے، ایک والیوم اتنے 10 یا 15 والیوم ہے اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ اب انسان کتنا سنا سکتا ہے اس میں سے۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک لباس ہوتا تھا نہایت سادہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں درویشانہ زندگی بسر فرماتے تھے، کوئی وہ ٹپ ٹاپ والا لباس پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر پر ایسا لباس بھی ہوتا تھا جس پہ پیوند لگا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی سربراہ مملکت تھے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کیسا خاموش انقلاب پورے جزیرۃ العرب، آج کے زمانے میں تقریباً 20 سے زائد ممالک وہ بن سکتے ہیں، ان ممالک کے اوپر کس طرح خاموش انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ اور اس سے چھوٹی چھوٹی مملکتیں تھیں جن کے بادشاہ تھے، ان کا لباس کیسا تھا اس زمانے کے اعتبار سے انسان دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ روم یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا لباس عجیب و غریب، بلکہ اس کا جو تاج اس کا ایسا تھا کہ وہ کوئی لگا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا تاج تھا اور ایسا سونے چاندی سے بنایا ہوا تھا کہ اگر وہ لگاتا انسان تو مر جاتا، یعنی اتنا بھاری تھا، تقریباً 50 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وہ اوپر سے لٹکایا تھا، جیسے آج کے زمانے میں جھومر لٹکاتے اوپر سے، اس طرح اس کو لٹکایا تھا اور اس طرح سجایا تھا اور اس طرح اس کو بنایا تھا کہ جب وہ بادشاہ کسرا جس کو کہتے وہ بیٹھتا تھا تو اس کے سر کے اوپر آ جاتا تھا خود بخود، یعنی ایسے، یعنی آپ سوچنا کہ اس زمانے میں لوگ اس زمانے میں یہ
عیاش نہیں تھے لوگ اس زمانے میں، جو ہے امیر نہیں تھے لوگوں کے پاس اس زمانے میں، کپڑے اور باقی چیزیں نہیں تھے، برانڈ نہیں تھے اس زمانے میں، برانڈڈ چیزیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوشاکیں عام طور پر فقیرانہ ہوتی تھی، بالکل سادہ، اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس، اس کے علاوہ باقی لباس بہت کم دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ لباس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک تو چادر مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مبارک چادریں تھیں، ان میں یمنی چادر ایک تھی، اس پر سبز اور سرخ دھاریاں تھیں، یعنی سبز اس کے جو ہے لکیریں تھیں اس میں، اور سرخ لکیریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی یہ، اس کو برد یمانی کہا جاتا تھا۔ البتہ یہ ٹوٹلی یعنی سرخ بھی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا سرخ ہوتا تھا اس لباس سے منع فرماتے تھے مردوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک سر سے بالکل چمٹی ہوئی ہوتی تھی، ایسے نہیں وہ اونچی ٹوپی جو ترکی والے استعمال کرتے ہیں ویسی ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چپٹی ٹوپی پہنتے تھے، یعنی وہ ٹوپیاں جو بالکل سر پر آ جاتی ہیں، برابر آ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے ہوتے ہوئے ننگے سر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار جاتے تھے تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واش روم جاتے تھے تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، بغیر ٹوپی کے واش روم بھی نہیں جاتے تھے، تو نماز کہاں پڑھتے بغیر ٹوپی کے؟ کبھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی ہوتے ہوئے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے، کبھی ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی یا اس کے اوپر عمامہ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو لباس تھا وہ عمامہ تھا، یعنی دستار مبارک جس کو کہتے ہیں، اور امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی پر باندھتے تھے، یعنی ایسا نہیں جیسے کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا ہم میں اور مشرکوں میں یہی فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے اور وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ ہوتا تھا تو اس کا ایک شملہ ہوتا تھا، شملہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پیچھے سے جو اس کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی پیچھے سے جو تھوڑا سا کپڑا چھوڑ، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ وہ شملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے، کبھی دائیں جانب یوں ڈالتے تھے ایسے نا، کبھی یوں لٹکاتے تھے، اور کبھی بائیں طرف یوں لٹکاتے تھے، بائیں طرف یوں۔ اور کبھی ایسا بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شملہ لیا اور یوں ایسے اس طرح لپیٹا، ایسا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شملہ، یعنی جو یہ لمبا ہوتا تھا شملہ، تو یہ کبھی کبھار تو ایک ہاتھ کا ہوتا تھا، اور کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف پیٹھ تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک کمر ہے اس کے درمیان تک آتا تھا یہ شملہ۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شملے بھی چھوڑتے تھے، دو شملے مطلب ایک جو ہے پیچھے سے ہوتا تھا، یعنی جب آپ امامہ باندھیں گے تو اس پہلے میں ایک، اور اس کے بعد جب آخر میں باندھیں گے تو پھر دوسرا بھی بنتا ہے، تو دو بھی ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ عام طور پر دو کلر ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کے، یا تو بلیک کلر ہوتا تھا یا وائٹ کلر ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں روایتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں یعنی جب گھر میں ہوتے تھے تو بلیک امامہ پہنتے تھے، اور سفر میں ہوتے تھے تو وائٹ امامہ پہنتے تھے۔ اور اس کے الٹی بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو سفید پہنتے تھے، اور سفر میں ہوتے تو وائٹ پہنتے تھے۔ البتہ جمعہ کے دن احادیث میں، سری احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بلیک امامہ پہنتے تھے۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس دن بھی بلیک امامہ تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے مٹیالے کلر کا بھی امامہ ثابت ہے، البتہ باقی امامے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے رنگ کے امامے پہنے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔
اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص مبارک بہت پسند تھی، قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور اس کا گریبان یعنی سینے پہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں نال کشمیری میں کہتے ہیں گریبان، وہ بھی تھا، اور کبھی کبھی کھلا ہوتا تھا کبھی بند بھی ہوتا تھا، یعنی اس پہ بٹن بھی اس زمانے کے ہوتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو ہے لنگی پہنی ہے، عام طور پر لنگی پہنی ہے، البتہ پائجامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے بازار میں ایک مرتبہ بکتا ہوا دیکھا، پسند فرمایا، اور فرمایا یہ تو سطر کے زیادہ لائق ہے، اور اس کو خریدا بھی۔ یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ازار مبارک کو، اور پسند بھی فرمایا، خریدا بھی، لیکن استعمال کرنا ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر لنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ البتہ کوئی بھی کپڑا ہو جو اوپر سے آتا تھا، چاہے لنگی ہو، قمیص ہو یا جبہ ہو، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہوتا تھا بلکہ ٹخنے سے اوپر ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفین بھی پہنتے تھے، بلکہ نجاشی بادشاہ نے غالباً یا کسی اور بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے موزے ہدیے میں بھیجے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنتے بھی تھے اور ان پر مسح بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی موزے پہنتے تھے، لیکن صحیح احادیث سے ان موزوں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن موزے پہنتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی تھے۔ نالین مبارک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مبارک قدموں پہ پہنتے تھے، چپل کی طرح کا بنا ہوتا تھا، یعنی نیچے سے ایک تلوا ہوتا تھا اور اوپر پھر دو تسمے یوں اس طرح، اور ادھر سے یعنی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، اس طرح ہوتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نالین مبارک کا جو نقشہ ہے وہ ایک جگہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا نالین مبارک کس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت ساری جو ہے کتابوں میں بھی آتا ہے، آپ سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا، یوں اس طرح ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا تھا؟ ایک تو یہ سب چیزیں تھی، اور اس کے علاوہ ایک گدا تھا، یعنی میٹرس۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس تو اتنی میٹرس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک میٹرس، ایک گدا تھا، اور وہ بھی چمڑے کا تھا، اور اس میں کھجور کی کھالیں تھی، اس میں کھجور کی کھالیں بری ہوئی تھی، کھجور کی چھالیں بری ہوئی تھی، اور کبھی کبھی اس میں جو ہے صحابیات، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ نرم گدا بچھایا تھا، اور وہ جو پرانا تھا وہ اٹھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند فرمایا، اور فرمایا نہیں، وہی لاؤ جس پہ میں سویا کرتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوریا بھی تھی، وہ ایک شاعر نے کہا نا بوریا جس کا بچھونا تھا، تو وہی، اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی مبارک تھی، چاندی کی انگوٹھی۔ انگوٹھی استعمال فرماتے تھے، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ بادشاہ تو بغیر مہر کے ان خطوط کو قبول ہی نہیں کریں گے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اور اس میں 3 سطریں لکھی تھی، محمد رسول اللہ، یعنی نیچے جو ہے محمد پھر رسول پھر اللہ، بعض روایتوں میں الٹا بھی آیا یعنی سیدھا بھی آیا، دونوں طریقے ہیں۔ تو بس یہ لکھا تھا، اور وہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی وہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس تھی، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کے پاس تھی، انہی کے زمانے میں وہ پھر وہ کنویں میں گم ہو گئی۔ تو یہ انگوٹھی پہننا جو ہے سنت ہے، لیکن جب اس کام کے لیے ہو۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں انگوٹھی پہننا سنت ہے، لیکن یاد رکھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی 3 قسم کے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، 3 قسم کے لوگ جو ہے انگوٹھی پہنتے ہیں۔ لا يتختم الا 3۔ علامہ ابن عابدین شامی بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ ایک تو سلطان یا اس کا نائب، یعنی کوئی بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، وہ پہنتا ہے، یا
قاضی یا کاتب، قاضی جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، چونکہ اس کو آخر میں مہر لگانی پڑتی ہے، یا مفتی کوئی ہوتا ہے اس کو مہر لگانی پڑتی ہے، یا اسی طرح سے خط یہ جو عرض نویس ہوتا ہے اس کو مہر لگانی پڑتی ہے، وہ فرماتے تیسرا جو ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے جو پہنتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انگوٹھی عام طور پر یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کو جب آج کے زمانے میں اب وہ سٹیمپ آ چکا ہے، اب کوئی ضرورت اتنی، لیکن اگر کوئی انسان پہنے تو سنت پھر بھی ادا ہوگی بہرحال۔ لیکن دائیں انگوٹھی یعنی دائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمبل بھی تھی۔ اوپر ہم نے چادر کا تذکرہ کیا، اس کمبل کو جو ہے خرقہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو کمبل تھا وہ کالے رنگ کا کمبل تھا، اس کو خرقہ کہا جاتا تھا، اور اون کی وہ بنی ہوئی تھی، اون کی بنی ہوئی تھی۔ بلکہ یہ اون کی کمبل استعمال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی جو پیغمبر ہیں ان کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے عام سواری کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، اور وہ اسی طرح جو ہے صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، یعنی اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور بکریوں کا دودھ پیا کرتے تھے، اس کو دہا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مناجات کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی جبل طور پر، تو اس وقت ان کا جو یعنی اوپر انہوں نے کمبل اوڑا تھا تو وہ اون کی کمبل تھی، اور ٹوپی بھی اون کی تھی، اور جبہ مبارک بھی ان کا اون کا تھا، اور اس کے نیچے جو تہبند تھا وہ بھی اون کا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اون کا لباس ہے یہ صحابہ اور اسی طرح پیغمبروں کی پسند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ایک کمبل بھی تھا کالا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کالی کملے والے، تجھ پہ لاکھوں سلام، پہلے چلتی تھی وہ نعت، پتہ نہیں اب نہیں چلتی ہے وہ، تو وہ نعت جو اس میں کالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمبل مبارک جو ہے کالی تھی، اس کا رنگ کالا تھا، اور اس کے اندر پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس تھا۔ حالانکہ آپ خود سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی جو لباس تھا وہ الگ تھا، وہ چونکہ جنگ میں پہنا جاتا تھا، عمومی لباس وہ نہیں تھا۔ بس آج کے سبق میں یہ تین چیزیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کیا تھا، اور اخلاق مبارکہ کیا تھے، اور لباس مبارک کیا تھا، بس اس کے متعلق تھوڑی بہت کچھ حدیثیں جو ہے نقل کی گئی ہیں، باقی تفصیلات آپ بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ پڑھنے سننے سمجھنے اور سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔